دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے. پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں. اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے. اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے. یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن. تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگا. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے، شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی. نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے، سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے، رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت، اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کے، اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو یہ، وہ بھی ڈرا ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا.
डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोहश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोहश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी, नहीं यही बात समझ में? क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ही ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में न लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं। अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ में आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर वजर क्या होता है, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये? तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो सुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसे ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठरक पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठरक खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियां ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते नेचर को तो मानते हैं ना। अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से, मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई, तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो मुझे आप बताओ आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए, आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप कुदरत ये चाह रही है। और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास। कुदरत ने जो इंतहाई जरूरी चीजें थी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीजों की जरूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को जरूरी रही है वो डॉक्टरों की, हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है।
اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے. یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا. اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیڑ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا, پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے. پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو, اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا. خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے, پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ, بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مجبور ہو کے کھائے گا, یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں, یہی کرے گا نا وہ. اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھی ایک ٹیکا لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے. یہی کرے گا نا وہ, کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے, کیوں بھائی؟ تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں, یہ خواہش میری پوری ہو. بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے, عورت بالغ ہوتی ہے, تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی, بولو نا, ختم ہو, اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی. کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیے جاتے ہیں جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا, وہ خراب, جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے؟ وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک سارا ستیہ ناس کر دیا پورے نظام کا. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو, نکاح کرو, اور توکل کس پہ کرو؟
جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ، کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے، کل کیا کروں گا؟ ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو، کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے تو، جیسے چل لو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی، وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی. جب ہو جائے توبہ کرو، کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے، تو ختم نہیں بھی ہوا نا، کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی، چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو، ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے، پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی، وہاں تو سب کچھ عام تھا، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ ماموں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا، تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون. ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے، تو بہت ساری آیتیں. میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، کوئی بھی راستہ ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے، نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب؟ یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے، صحابہ تو بڑے طاقتور تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی، خواہشات بہت بھڑکتی تھی، اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، فإنی اباہی بکم الامم. اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں 2 علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے. تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات؟ بھائی یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں، ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا، یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے، شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو. ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے. وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بر وقت شادیاں ہوتی تھی ان کی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی. اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں.
جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں. دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں. کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا, کیا کر لوں اپنے آپ کو. بتاؤ کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے, زنا کتنی بری چیز ہے. اور لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے, آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو. متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو خلا پکڑا دیتی ہے, کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانے جاہلیت میں متا ہوتا تھا تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانے جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے. تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی اس کو کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, وہ جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی, ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متا بھی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, بخاری مسلم کی. دیکھو میں جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا,
اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی. شباب, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے 15 سے لے کے 30, اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. ایکچولی کی ایسی کی تیسی. یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پڑھو, کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا, اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, طلاقوں کے بعد آدھی آدھی جائیداد ہے, اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی, تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ. اس سے نقصان, اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے. لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کا فضل سے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا. ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک بڑھتی رہے گی, جس سے صحت بھی نقصان ہوگی, ڈپریشن میں بھی جائے گا. ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا, اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی. پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب. شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا, اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کے, ایکچولی میں نے پڑھنا ہے, تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول باتیں, یہ نہیں مانتی شریعت, اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو. لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں, یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا, یہ صبر کے فضائل سنائے گا. تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی آمدن کم ہے, یا کوئی بھی BCO مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے, لڑکی کی اماں کو, اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. BCO مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھرنے, کوئی رشتہ ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہا, پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے, اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا, وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ, پر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وقت کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ٹائم کی, اپنے وقت کی قدر کرو. اس قدر کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک, فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. فراغک قبل شغلک, جو فراغت کے ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھو, اس سے پہلے کہ مشغولیت بڑھ جائے, بیزی ہو جائیں آپ.
فقرک غنا کا قبل فقرک. ابھی اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسا ٹائم آئے کہ آپ کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں. تو ان ایام کو غنیمت سمجھ لو، جب کھانے کو مل رہا ہے اور رہنے کو جگہ بھی میسر ہے. صحتک قبل سقمک. ابھی صحت ہے، چل پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو. بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بستر پہ چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ صحت کے ایام کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور آخر میں فرمایا حیاتک قبل موتک. ابھی زندگی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت موت کا بھی آنے والا ہے. تو اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اس موت سے پہلے پہلے. یہ 5 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے، خوب سمجھ لیں، جب بھی حدیث میں کوئی تذکرہ آئے 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 عدد بیان ہو تو اس کا مقصد وہ عدد نہیں ہوتا، وہ صرف یاد کرانے کے لیے. ورنہ 5 نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں. آج نئے نئے مفتی پیدا ہو رہے ہیں نا، جو آپ کو مجتہدین سے ہٹاتے ہیں، تو وہ حدیث پیش کریں گے، دیکھو حدیث میں یہ 3 چیزیں ہیں تو بس 3 ہیں، چوتھی کہاں سے لے آئے؟ 4 چیزیں ہیں، 5ویں کہاں سے لے آئے؟ 5 چیزوں کا تذکرہ یہ 6ٹھی مفتیوں نے، مولویوں نے خود نکال لی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. طنز کرتے ہیں، مولوی ایسے بتا رہے ہیں، مفتی لوگ یہ بتا رہے ہیں. اس کی مثال دے کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3. جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے. صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی. علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے. تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں دریاں بچھا دیں، بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے،
سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں بھائی؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا؟ تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی؟ اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں؟ یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائے، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے، میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا، بس کو شادیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں، عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو
آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخفل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی ہیئت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئیں، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی ہیئت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے. جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگے کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل لے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے